رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 23 ہم شروع کر رہے ہیں. تو پارہ نمبر 23 کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون. تو یہاں اللہ رب العزت نے سورج اور چاند اور رات اور دن کا تذکرہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابند ہے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. چاند اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. اسی طرح رات اپنے وقت پہ شروع ہوتی ہے اور اپنے وقت پہ ختم ہوتی ہے. دن اپنے وقت پر آغاز اس کا ہوتا ہے اور جو اس کا اللہ نے وقت مقرر کیا اسی وقت پر یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی. تو کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. تو اگر کسی انسان کو یہ خیال ہے کہ میں بڑا کچھ ہوں تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، انسان کی مجال ہی کیا اور انسان کی طاقت ہی کیا ہے. اگر اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، سورج، چاند اور دن رات اور زمین آسمان، چاند ستارے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں تو پھر انسان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اختیار دے رکھا ہے کہ یہ عمل کے اعتبار سے اس کے پاس اختیار ہے کہ اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے اور اس کو پھر اس کے مطابق جزا اور سزا بھی ہوگی. اس کے بعد آیت نمبر 47 ہے کہ جب کافر لوگ مومنوں سے یہ بات کہتے تھے کہ جب ان کو کہا جاتا نا کہ آپ خرچ کرو تو پھر ان کافروں کا جواب یہ ہوتا تھا کہ کیا ہم ایسے لوگوں پر خرچ کریں، ایسے لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہے تو کھلا سکتا تھا. یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا جو مومن ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ مسلمان کو بہت زیادہ دنیا کا مال اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. مسلمان کے پاس جو دنیا کا مال ہوتا ہے وہ صرف اپنی ضروریات کے مطابق ہوتا ہے. اور ایک حدیث بھی ہے قرآن پاک کی آیت میں بھی اس کا مفہوم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ کوئی مسلمان اپنے اسلام سے پھر جائے گا اور دائرہ اسلام سے نکل جائے گا لالچ میں آ کے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا زیادہ مال دیتے، اتنا مال دیتے کہ ان کے گھروں کے دروازے اور چھتوں کو چڑھنے والی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ ان کو دولت دیتے. لیکن یہ دولت اللہ تعالیٰ نے اتنی کافروں کو نہیں دی. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اپنے ایمان سے پھر جانے کا خدشہ تھا. باقی اللہ کا دیا ہوا مال جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے بڑے ہی فائدے ہیں. صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، انفق علیہ کا تو تیرے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اور رزق کے راستے بحال کر دیتے ہیں. اسی طرح صحیح الجامع کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اے بلال تو خرچ کر، اور خرچ کرنے کے بعد پھر تجھے اللہ کی طرف سے تنگ دستی اور غریبی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تنگ دست نہیں کرتے. اور تنگ دستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوئے تو بستر بھی اس کا پیسوں کا بنا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ ساری پوری کرتے ہیں. اس کے پاس جو تھوڑا بھی ہوتا ہے نا، اس تھوڑے کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ اس کی تمام ضروریات کے لیے وہ چیز کافی ہو جاتی. اور اسی طرح ایک روایت ملتی ہے جامع ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کے اپنے ایک بھائی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں سارا دن جو نا کھیتی باڑی کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، اور میرا بھائی جو ہے نا وہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور میرے ساتھ میرے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتا. تو آپ نے اسے کہا تھا کہ شاید اسی کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے کہ تو اس پر خرچ کرتا ہے اور وہ دین کا علم سیکھ رہا ہے، اور دین کا علم سیکھنے کی وجہ سے تو اس پر خرچ کر رہا ہے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے رہے ہیں. تو ان ساری روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی رزق ہوتا ہے نا وہ ہمارا اپنا نہیں ہوتا.
بلکہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کما نہیں سکتے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر نہیں جا سکتے, بعض لوگ چھوٹے ہوتے ہیں جو اپنی کمائی کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو ان تمام کا رزق اللہ تعالیٰ ایک بندے کو دیتے ہیں, اور پھر اس بندے کا حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ وہ ان کا حصہ ان کو دیتا رہے, ان کی ضروریات کا خیال کرے, ان کے اوپر خرچ کرتا رہے. اور اگر وہ خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے مزید اس کو ملتا رہتا ہے, اور اگر وہ خرچ کرنا روک دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا راستہ روک دیتے ہیں, اس کا بھی رزق بند کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا ہے, بلکہ یہ سوچیں کہ اس میں کس کس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور جو بھی ضرورت مند ہمیں نظر آئے, ہر ضرورت مند اور صاحب فراش آدمی کو, اور جو بھی مجبور اور مسکین آدمی ہے اس کے اوپر خرچ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے. یہاں اللہ رب العزت نے قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ جب قیامت کے لیے حضرت اسرافیل جو ہیں وہ سور میں پھونک ماریں گے اور سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کے دوبارہ محشر کے میدان کی طرف بھاگنا شروع کریں گے. اور یہاں اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا ہیں؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا, کہ ہائے افسوس ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے. یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے. اس کی دلیل یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ جب لوگوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا نا تو وہ کیا کہیں گے کہ ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مرے ہوئے تھے ہمیں زندہ کیا گیا, بلکہ وہ کہیں گے کہ ہماری آرام گاہوں سے, کہ ہم قبروں میں آرام کر رہے تھے تو ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے. مطلب کہ قبر کے اندر ان کی زندگی جیسی بھی ہوگی, چاہے وہ عذاب والی زندگی ہو, چاہے وہ جنت کے معاملات والی زندگی ہو, آسانیوں والی زندگی ہو, ہر صورت میں محشر کی سختی دیکھ کے وہ یہی سمجھیں گے کہ قبر کے اندر جو ہمارا معاملہ تھا نا وہ بڑا آسان تھا, اور یہاں تو بہت زیادہ سختی ہے اور بہت زیادہ معاملہ جو نا وہ خراب ہے. اور قیامت کی سختی اور ہولناکی کو دیکھ کے وہ اپنی قبر کی زندگی کو اپنے لیے آرام سمجھیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد جب اس کو قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے, وہ قبر اس کی حقیقی ہو یا وہ کسی سمندر میں غرق ہو جائے یا اس کو مچھلیاں کھا جائیں, جہاں بھی اس کی جیسے بھی قبر بن گئی وہ بن گئی اس کی, تو وہاں اس کو پھر اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتے ہیں, اور اس زندگی میں وہ جنت کا اگر حقدار ہو تو اس کو جنت کی آسانیاں دی جاتی ہیں, اگر وہ جہنم کا حقدار ہو تو اس کو پھر جہنم کی عذاب کی وہاں پر جھلکیاں دی جاتی ہیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے یا تو باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. لیکن قبر کی زندگی ہماری دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے, وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ زندگی کیسی ہے. اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ جب محشر کے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو حکم ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ. تو اس سے مراد کیا ہے کہ مجرموں کو علیحدہ کیسے کیا جائے گا؟ دو اس کی تفسیریں مفسرین نے کی ہیں. پہلی تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ گناہوں کے اعتبار سے لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. یہ جھوٹ بولنے والے ہیں تو جھوٹ بولنے والے اس لائن میں آ جاؤ, یہ چوری کرنے والے ہیں تو چور سارے اس لائن میں آ جاؤ, یہ بدکاری کرنے والے تو بدکار سارے اس لائن میں آ جاؤ, یہ کفر کرنے والے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے تو کافر سارے اس لائن میں آ جاؤ. تو الگ الگ گناہوں کے اعتبار سے ان کو الگ الگ صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نافرمانوں کو, گناہگاروں کو, مجرموں کو یہ کہا جائے گا کہ مومنوں سے علیحدہ ہو جاؤ, کہ جو بندے صاحب ایمان ہوں گے, گناہگار ہوں گے اور بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہوں گے, ان کو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم مومنوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے, آج تمہاری صف بالکل علیحدہ ہے, مومن بالکل علیحدہ ہوں گے. اور اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے نام سے یہ تفسیر اور وضاحت کی گئی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی دائیں جانب ہوں گے اور کچھ بائیں جانب ہوں گے. تو اس طریقے سے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا, اور دونوں مفہوم ہی مراد لیے جا سکتے ہیں اور دونوں ہی کیٹیگریاں بنائی جائیں گی. لیکن اگر سوچا جائے تو یہ کتنی بڑی ذلت ہے کہ ایک بندے کو وہ مسلمان ہو, مومن ہو, کلمہ گو ہو, ظاہراً تو وہ کھڑا ہو مسلمانوں کے اندر, اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ نہیں تو یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا, ادھر دفعہ ہو جا. اور جب اس کو الگ کر دیا جائے گا تو کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ وہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے گا. وہاں اس کے اپنے گھر والے بھی ہوں گے, دوست احباب بھی ہوں گے, محلے دار بھی ہوں گے, جاننے والے بھی ہوں گے, چھوٹے بڑے سارے جن کے سامنے آج ہم بڑی شوخیاں مارتے ہیں نا, وہ سارے وہاں پر کھڑے ہوں گے. اور وہاں اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو علیحدہ کر دیں
کہ تو سائڈ پہ ہو جا, تو نیک بندوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا, تو ہماری عزت کیا رہے گی. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز قیامت ہماری پردہ پوشی ہو, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے, تو پھر وہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں مسلمان بھائی کی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس پر پردہ پوشی کریں گے اور قیامت کو بھی پردہ پوشی کریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہوگی, مختلف اس کے انداز بیان ہوئے ہیں حدیث میں. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو سب سے آخر میں جنت میں بھیجا جائے گا, اور اس کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا نا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے گناہ بیان کرو. تو فرشتے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بیان کرنا شروع کریں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ایک چھوٹی سی آفر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے ہر گناہ کے بدلے تجھے نیکی دی جائے گی. جب اس کو یہ بات اس کے سامنے بیان کی جائے گی نا کہ میرے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے, تو جلدی سے کہے گا کہ یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو نظر ہی نہیں آ رہے میرے اعمال نامے میں, وہ ان کے بدلے میں مجھے نیکی چاہیے. تو یہ بات بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے اور آپ مسکرائے, اور اتنا مسکرائے کہ آپ کی دانتوں کی جو داڑیں تھیں اندر والی وہ بھی نظر آئیں, یعنی کہ پورا جیسے بندہ بڑا خوش ہو کے کھلکھلا کے ہنستا ہے ایسے آپ مسکرائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. اور دوسری روایت صحیح بخاری میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بندے کو لایا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی چادر کے نیچے چھپا لیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا. ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بیان کرتے جائیں گے اور بندہ اقرار کرتا جائے گا, اور ساتھ ساتھ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے تو اتنے سارے گناہ, میں تو مارا گیا, آج کچھ نہیں بچنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کا پردہ رکھا تھا, آج بھی تیرے گناہوں کا پردہ رکھتا ہوں, جا میں تجھے معاف کیا. تو یہ انداز ہوگا اللہ تعالیٰ کا کسی بھی بندے کے ساتھ اس کو معاف کرنے کا یا اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا. لیکن یہ عزت افزائی اسی وقت ہی مل سکتی ہے اگر ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں, اپنے اعمال کو صحیح رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جو عیب جوئی کرنے سے باز آ جائیں, غیبت کرنے سے باز آ جائیں, دوسروں کے برے اعمال تلاش کرنے سے ہم باز آ جائیں, دوسروں کی جو بالکل ان کے پیچھے پیچھے کنکھیاں لگا کے ٹیڑھی آنکھیں کر کے دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے, کہ کس کے پاس بیٹھا ہے, کہ کیا کہاں مل رہا ہے, کس کو دے رہا ہے, کس سے لے رہا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہماری خلاصی کوئی نہیں ہونے والی. ہم اپنے کردار کو, اپنے اعمال کو اچھا کر لیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رعایت ہمیں بھی مل سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور اپنی کمال قدرت کو بیان کیا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ اللہ رب العزت جب کسی بھی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو منصوبہ بندی نہیں کرنا پڑتی, پلاننگ نہیں کرنا پڑتی, مزدور بلا کے جو کام نہیں کروانا پڑتا, اور انجینئر بلا کے نقشے نہیں بنوانے پڑتے, بلکہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتے ہیں کن ہو جا فیکون, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس چیز کی کیا مجال کہ وہ انکار کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ کمال طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی مرضی کے ساتھ تخلیق کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ بنانے پر قادر ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں. اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اور اگر وہ چاہے تو ہماری طاقت چھین سکتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. ہم اس کے سامنے اس طرح کی کوئی بات اپنی عقل کو پیش نہیں کر سکتے. اس کے بعد سورہ صافات ہے, اور سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو قوم والے جو تھے وہ حضرت ابراہیم کو اپنے دین اور مذہب پر چلانے کی کوشش کر رہے تھے. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ان کا ایک کوئی مذہبی تہوار تھا, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے جانا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, فنظر نظرۃ فی النجوم, کہ ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا فقال انی سقیم, کہ میں بیمار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو انداز اختیار کیا کہ ستاروں کی طرف دیکھ کے بات کی کہ میں بیمار ہوں, ظاہراً تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ستارے ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم اور قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان لوگوں کے ہاں ستارہ پرستی ان کا عقیدہ تھا,
اور وہ ستاروں سے اپنے حالات اور احوال معلوم کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دعوت دی گئی وہاں ان کے مذہبی تہوار میں شامل ہونے کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دراصل ان کو سمجھانا چاہا کہ تم ستاروں کی عبادت کرتے ہو، ستاروں کو اپنے لیے اپنی رہنمائی کرنے والا سمجھتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ ان سے ہماری زندگی کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو انداز تھا کہ اگر اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کے ستارے ہوں تو بندہ بیمار ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی انداز اختیار کیا کہ لگتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، اور پھر جب وہ سارے کے سارے چلے گئے تو بعد میں کیا کام کیا؟ بعد میں کام یہ کیا کہ ان کے جتنے بھی بت پڑے تھے وہ سارے کے سارے توڑ دیے، ان سارے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو یہ ایک سبق دیا کہ میں بیمار کوئی نہیں تھا۔ تمہارا جو عقیدہ ہے نا کہ ستارے بندے کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے۔ ستارے انسان کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اگر میں بیمار ہوتا تو یہ کام کیسے کرتا؟ تو یہ ایک سبق دینا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو لہٰذا اس سے ہم یہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ ستارے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں، کام خراب ہو گیا، تھوڑا سا کوئی نقصان ہو گیا، اچھا جی دیکھو ہویا کی، اب وہ جا کے اتنے پوچھتے ہیں، اور پھر اگلے بھی صاحب ماشاءاللہ جو صرف اپنا دنیا اور مال بٹورنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں تھوڑے نا ستارے گردش چنے تو اس واسطے سارا کام خراب ہو رہا ہے۔ او بھائی تو زمین پہ بیٹھا ہے، آسمان کے ستاروں کی گردش تجھے کیسے معلوم ہو گئی؟ بیٹھے بیٹھے ہی، یا تو آسمان کے ستاروں کو بنا کے آیا کہ تجھے پتہ چل گیا کون سا ستارہ گھوم رہا کون سا نہیں گھوم رہا؟ اور یہ عجیب معاملہ ہے، 12 ستارے بنائے ہیں اور وہ 12 برج ہر بندے کے ہی ہیں، اور کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں انسان ہیں، اور 12 ستارے ہر بندے کے لیے ہی ہیں، اور جناب وہ 12 ستارے کروڑوں انسانوں کے لیے، ایک ستارہ ایک بندے کے لیے گردش کر رہا ہے، دوسرے کے لیے رکا ہوا ہے، تیسرے کے لیے سیدھا گھوم رہا ہے۔ کمال ہے جی، وہ ستارہ کیسے پھر پتہ چلتا ہے کہ کس بندے کے لیے گھوم رہا ہے، کس کے لیے رکا ہوا ہے، اور کس کے لیے سیدھا چل رہا ہے؟ یہ صرف اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اپنے ڈھونگ ہیں، یہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ کتنی نحوست والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا، صرف کاہن کے پاس جانے کی وجہ سے اس بندے کی 40 دن کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کاہن کے پاس گیا اور کاہن کے پاس جا کے اس نے اس سے پوچھا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہوئے دین کا انکار کر دیا، یعنی کہ بندہ وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ منکر ہو گیا میرے دین کا۔ اور اس کی ایک واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح جب آپ آئے صحابہ کرام کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ آج رات کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کیسے فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ رات کو بارش ہوئی، اگر کچھ لوگوں جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی وہ صاحب ایمان ہیں، اور جن لوگوں نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی تو وہ کافر ہو گئے۔ لہٰذا ستاروں کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ستارے، یہ برج، یہ سیارے، ان کا کوئی تصور نہیں ہماری زندگی اوپر، اور ہماری زندگی کے اوپر یہ رتی برابر بھی اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ ستارے اللہ نے بنائے کیوں ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد بیان کیے ہیں ستاروں کے بنانے کے۔ پہلا مقصد کہ آسمان کی خوبصورتی ہیں، رات اندھیری ہوتی، کالی سیاہ رات ہوتی تو بندے تو ویسے ڈر جاتا ہے دیکھ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کی خوبصورتی بنائی کہ رات کے اندھیرے میں ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہترین خوبصورتی کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان کے لیے تسکین کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے رہنمائی، کہ انسان اپنے راستوں کی تلاش کے لیے ستاروں سے رہنمائی لیتا ہے۔ سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، وہاں تو کوئی سڑک نہیں بنی ہوئی، اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی بورڈ بھی نہیں لگا ہوا کہ یہاں سے دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے، تو وہاں ستاروں کے حساب سے ہی انسان اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ اور تیسری جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ شیاطین جو آسمان پر جا کے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں، اور جو شیطان آسمان کے پاس جاتا ہے تو ستارہ ٹوٹ کے اس شیطان کو لگتا ہے اور اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ یہ 3 مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ستاروں کو بنانے کے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، لہٰذا ان مقاصد کے علاوہ کوئی چوتھا مقصد تلاش کرنا وہ شرعاً کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اور خواب کیا تھا؟ خواب میں دیکھتے ہیں
یا بنی انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ دلیل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اگر یہ خواب صرف خواب ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی یہ معاملہ نہ کرتے۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے، اور اس خواب سے ہم اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ لیکن انبیاء کے خواب کے علاوہ کسی بندے کا خواب، عام مسلمان عام انسان کا خواب دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اشارہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کام کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے، اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے یا شر کا پہلو ہے، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ مل سکتا ہے، لیکن شریعت کی کوئی بات کسی عام نیک اللہ کے ولی کے خواب سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی بات کو ہم اس لیے شریعت کا حصہ نہیں بنا سکتے کہ فلاں بزرگوں کو خواب آیا تھا اور انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو لہٰذا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کسی نیک بندے اللہ کے ولی کا کوئی خواب دین کے اندر بطور دلیل قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف انبیاء کے خواب ہوتے ہیں جو بطور دلیل قبول کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا تو خواب کی تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اس کا بدلہ اللہ نے پتہ کیا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اور خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جس سے کوئی زیادہ قریبی دوست نہ ہو، یعنی پوری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ قریبی دوست اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اعزاز ملا، یہ نتیجہ ملا اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا۔ تو ہر بندے کی زندگی میں نا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، ہر بندے کی زندگی میں جو اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، یہی پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے اپنے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اپنے اسماعیل کو قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس چیز کی محبت رکاوٹ نہ بننے دینا، یہ ہے اپنے اسماعیل کو قربان کر دینا۔ اور اگر ہم اپنے اپنے اسماعیل کو، کسی کا اسماعیل اس کی اپنی اولاد ہے، کسی کا اسماعیل اس کی بیوی ہے، کسی کے لیے اسماعیل اس کا شوہر ہے، کسی کے لیے سب سے پیاری اور محبوب چیز اس کا کاروبار ہے، کسی کے لیے سب سے عزیز ماں باپ ہیں۔ تو ہر بندے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی دوست، کوئی رشتہ، کوئی محبت سب سے زیادہ اس کو عزیز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس کو عزیز ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت، ایسی چیز جو سب سے زیادہ محبوب ہو، جو سب سے زیادہ پیاری ہو، اس اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یعنی جب بھی اللہ کا حکم آئے گا تو پھر اس چیز کی محبت رکاوٹ نہیں بن سکے گی، یہ طریقہ اختیار کرنا۔ ہم میں سے جو بندہ بھی یہ کام کر لے گا نا، پھر سمجھ لیں کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اور اگر ہم اپنے اپنے اسماعیل کی قربانی نہیں نہ پیش کر سکتے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فیصلہ کر دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی اسی وقت ہوتی ہے جب تک بندہ اپنی بڑی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو جب محبوب چیز کی قربانی دیں گے تو تبھی جا کے ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں محبت والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہم بن پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو حکومت دی، اور ایک دفعہ وہ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے کہ دو بندے ان کے پاس آ گئے، دیوار انہوں نے پھلانگی اور دیوار پھلانگ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت داؤد تھوڑے سے پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، ہم تو صرف ایک سوال لے کے آئے ہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا تو ہم اپنے جھگڑے کی اصلاح چاہتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ اس بندے کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 جانور ہیں، اور میرے پاس ایک جانور ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے۔
تو اب آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بندہ جو لالچ میں آ کے اس کی ایک جانور ایک دمبی کا بھی سوال کر رہا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں جو حکم دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا، کہ اے ابن داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، ہم نے تجھے حاکم بنایا ہے، لہذا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کر. کیا مطلب ہے کہ جو تیری ذمہ داری ہے نا، اپنی ذمہ داری کو پورا کر، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے اپنی نفلی عبادت میں مشغول نہ ہو. ہوا دراصل یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہفتے میں ایک دن خاص کیا تھا کہ اس ایک دن میں کسی کا کوئی فیصلہ نہیں سنوں گا، کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کروں گا، صرف اپنی عبادت کروں گا. تو اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر آپ کی ذمہ داری لوگوں کا فیصلہ کرنا، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پورا وقت آپ نے دینا ہے. اس ذمہ داری کو چھوڑ کے آپ اپنی نفلی عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتے. اور اس اپنی نفلی عبادت کو، اللہ کی عبادت کو جو ذمہ داری اور فرض چھوڑ کے کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ اپنی خواہش پرستی نہ کر، اپنے دل کی نہ مان. یہ ایک نبی کو سیدھا راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے، لہذا اس غلطی کی اصلاح کریں. اور اگر ہم دفتر جا رہے ہوں، اپنی کسی ذمہ داری پر بیٹھے ہوں جس سے ہمیں اجرت ملتی ہو، اور وہاں ہم اپنا کام شروع کر دیں اور اپنی وہاں عبادت شروع کر دیں، تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اگر ایک نبی کو اللہ کی طرف سے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ذمہ داری کے وقت میں ذمہ داری ہی پوری کریں، اگر ایک نبی کے لیے اجازت نہیں تو پھر ہمارے لیے کیسے اجازت ہو سکتی؟ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ صاد کی کہ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، کہ جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو پھینکا جائے گا نا تو ان کو کہا جائے گا کہ اس عذاب کو چکھو، اور اس عذاب کی مختلف شکلیں ہوں گی. تو عذاب کی مختلف شکلیں کیسے ہوں گی؟ سب سے پہلا عذاب جو جہنمیوں کو ملے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے گا. دوسرا عذاب کہ ان کو جہنم کا کھانا کھلایا جائے گا جو کانٹوں والا ہوگا، اور وہ بڑا سخت جو قسم کا کھانا ہوگا، گلے میں پھنس جائے گا اور بڑی دشواری ہوگی. اور پھر عذاب یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی، اور بعض کو جہنمیوں کا پیپ ریشہ پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ اتنا سخت ہوگا کہ جو بندہ اس کو پیے گا، جیسے جیسے وہ حلق سے نیچے اترے گا ویسے ویسے ہر چیز کو وہ ختم کرتا جائے گا، گلاس ساڑ دے گا اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ستیہ ناش ہو جائے گا ہر چیز کا، اور پھر اس کی پیٹ کی انتڑیاں بالکل گل کے اس کے جسم سے باہر آ جائیں گی. اور پھر ان کو جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ ماریں گے بھی، کبھی ان کو مارا بھی جائے گا، اور پھر ان کے جسم کو تبدیل کیا، جب ایک جسم جل جائے گا تو پھر دوسرا جسم، دوسری چمڑی ان کو دی جائے گی. اور یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہوگی کہ پہلا جسم ان کا جو چمڑا ہے، جسم کے اوپر جو کھال ہے، اس کو پہلے اتارا جائے گا، پھر دوسرا اس کو تبدیل کیا جائے گا. تو یہ بھی ان کو ایک تکلیف اور عذاب کا احساس دلانے والی چیز ہوگی. اور پھر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جہنم کے اندر جس طرح گرمی کا عذاب ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈ کا عذاب بھی رکھا ہے، کہ سردی کا بھی عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر رکھا ہے. تو یہ مختلف صورتیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں، تو مفسرین نے اس کی یہ وضاحت کی ہے. اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے، اور سورہ زمر میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ماں اپنی اولاد کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اولاد اپنے ماں باپ کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. یہ دو طرح کے لوگ ہوں گے. پہلے وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کریں گے اور ظلم کی وجہ سے بدلے میں اپنی نیکیاں مظلوموں کے درمیان تقسیم ہو جائیں گی ان کی، اور ان مظلوم لوگوں کے گناہ ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تو یہ دوسروں کا بوجھ ہے جو اس نے اپنے سر اٹھا لیا.
اسی طرح دوسرے وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو برائی کی طرف آمادہ کرتے تھے، جن کی طرف دیکھ کے لوگ برائی کرتے تھے، یہاں دو چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کو باقاعدہ گناہ کی دعوت دیتا ہے کہ چلو یہ کام کرتے ہیں، اور اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی اس کی دعوت پر، اس کی رہنمائی پر جس نے گناہ کیا، تو ان تمام کے گناہ میں یہ بندہ برابر کا شریک ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے ایسی جگہ پر گناہ کیا کہ اس نے دعوت تو نہیں دی، لیکن اس کی طرف دیکھ کے لوگ گناہ کرنا شروع ہو گئے، یہ کر رہا ہے چلو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو جس کی طرف دیکھ کے لوگ گناہ کرنا شروع ہوئے تو وہ بھی ان کے گناہ کے جرم میں برابر کا شریک ہوگا۔ تو یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو دوسروں کے گناہوں کو، دوسروں کے بوجھ کو اپنے سر پر اٹھانے والے ہوں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے اس انداز سے ہم نے بچنا ہے کہ ہم انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمارا گناہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دلیل نہ بن رہا ہو، ہمارا گناہ لوگوں کے لیے رہنمائی نہ بن رہا ہو، ہمارے گناہ کی وجہ سے دوسرے لوگ گناہ کے میں شریک نہ ہو رہے ہوں۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر یقین مانیے ہمارے بوجھ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بنیں اور نیک اعمال کریں اور نیکیوں کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔